بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ائمہ پر وحی کی بات کر رہا ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ ائمہ پر وحی آتی ہے۔ یہ کون سی وحی ہے کہ جو پھر اللہ ائمہ پر نازل کرتا ہے؟ یہ بھائی قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ مانیں گے تو وہ مانے جائیں گے۔ اللہ ہے پر قرآن میں آیتیں نہیں ہیں۔ میں کسی کو نہیں مانتا۔ قرآن کیسے سمجھاؤ گے؟ ابھی آپ کے ساتھ سب کے پاس موبائل موجود ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، قرآن کی آیت ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ سورہ الانبیاء 73ویں آیت۔ اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اللہ جنہیں بناتا ہے نا، انہیں بندوں کے ماننے کا محتاج نہیں بناتا کہ بندے مانیں گے تو وہ مانے جائیں گے۔ بندے مانے تو وہ اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، اور بندے نہ مانے تو اپنی بدبختی کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے جنہیں بنا دیا انہی کو تو ماننا ہے۔ اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا بھائی، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ بارش شروع ہوئی ہے مگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں سمجھ گیا کہ آپ بارش میں بھی بیٹھے رہیں گے۔ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ اللہ جنہیں بنا کر بھیجتا ہے وہ پھر بندوں کے بنانے کے تو ویسے ہی محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ بندے انہیں کیا بنائیں گے؟ جنہیں اللہ نے بنا دیا انہیں کیا، ان کو کون اتار سکتا ہے؟ جی، اور بندے انہیں نہیں مانے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جی، وہ کسی تخت پہ نہ بھی بیٹھے ہوں، وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں بادشاہی ہوگی۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جی، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ بننے والا ہے کہ اسے بنائے کوئی تو اللہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ جی، اللہ کو بنایا نہیں جاتا، اللہ کو کوئی بناتا نہیں، اللہ ہے۔ اللہ کو ایک مانا جاتا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا، توحید کا مطلب اللہ بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ وہ ایک ہے، یہ ماننا ہے۔ جی، اللہ ہے پر قرآن میں آیتیں نہیں ہیں۔ اللہ ایک ہے پر آیتیں ہیں۔ اللہ ہے تو فطری مسئلہ ہے۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ جو کسی کو بھی نہیں مانتا نا، اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، یہ خود جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کو مانتا ہے۔ وہ بعض اوقات آپ کو جملے سننے کو ملیں گے، میں کوئی اصول نہیں مانتا، یہ بھی تو ایک اصول ہے۔ یہ خود ایک اصول ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ اپنی پسند کا، اپنے مزاج کا، جو اب تک اللہ سمجھا اسے اللہ مان لیا، لیکن اللہ وہ ماننا ہے جو اللہ ہے۔ یا میں اور لفظوں کو بہتر کر دوں، وہ اللہ ماننا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ سورہ ہو اللہ احد سے شروع کیوں نہیں ہوا؟ قل سے کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ بتائے۔ بتانے والا اتنا اچھا ٹیچر ہے، بتانے والا اتنا اچھا معلم ہے کہ جب وہ بتائے گا تو وہی بتائے گا جو ہے۔ لہٰذا معلم اول فارابی اور معلم ثانی ارسطو نہیں ہے، معلم اول سرکار دو جہاں ہے، اور معلم ثانی علی بن ابی طالب ہے۔ یہ نبی اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیسے مانا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، تو اس نے انہیں بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام بنایا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی وحی ہم نے کی ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ،
اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی ہم نے کی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب وحی تو صرف انبیاء پر آتی ہے، قرآن ائمہ پر وحی کی بات کر رہا ہے۔ وہ جو قرآن میں وحی اللہ پر آتی ہے اسی قرآن میں ہے کہ ائمہ پر وحی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک وحی قرآنی جو صرف سرکار پر آئی اور ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں آتی، اور ایک وحی غیر قرآنی، وحی بیانی۔ قرآن کیسے سمجھاؤ گے؟ قرآن کے بیان کی وحی، اللہ کی مشیت کی وحی۔ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں، وہ وحی ہے یا نہیں؟ مگر وہ وحی قرآنی نہیں ہے۔ قرآن صرف سرکار پر آیا اور سرکار کی رحلت پر قرآن ختم ہو گیا، مگر وحی نہیں بند ہوئی، وحی منقطع نہیں ہوئی۔ وحی یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی مشیت، اللہ کا امر، وہ آتا رہے گا، مگر قرآن نہیں۔ قرآن ختم ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، قرآن تمام ہو گیا۔ شب قدر میں حتیٰ مطلع الفجر، جو صبح فجر تک، یعنی طلوع فجر تک جو وحی اور فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ جو روح نازل ہوتی ہے، یہ بھی تو وحی ہے نا جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ یہ کون سی وحی ہے بھائی؟ قرآنی وحی ہے معاذ اللہ۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کے اوپر جو وحی کی، تو یہ کون سی قرآن کی وحی ہے؟ تو وحی تو ہے وہ۔ تو پھر قرآن مجید میں خود وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جو ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو آیت پڑھ رہا ہوں نا میں۔ یہ کون سی وحی ہے کہ جو پھر اللہ ائمہ پر نازل کرتا ہے؟ یہ وحی قرآنی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے یہ۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ صاحب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے لہٰذا وہ قرآن کے مکمل ہونے کے قائل نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ نافہمی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ نیتوں کی خرابی ہے، یہ خون کی خرابی ہے۔ الزام لگا رہے ہو، تمہیں خود پتا ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ جو بعض حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے مائکوں پر، اپنی کتابوں میں، انہیں خود پتا ہے کہ وحی کی قسمیں ہیں، صرف وحی قرآنی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، یہ آیتیں ہیں نا بھائی، ابھی آپ کے ساتھ سب کے پاس موبائل موجود ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اور ہم نے ان پر وحی کس بات کی؟ فعل الخیرات، نیک کاموں کی وحی ہم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اور ہم نے اوحینا، ہم نے کی وحی الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا، مجھے کچھ دیر آپ کے ساتھ رہنا ہے ایسا، اور یہ ہیں فقط اور فقط ہمارے بندے۔